جہیز میں سب کچھ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چند دن رہنے کے بعد اپنی زوجہ کو کہا تو تو ہے محل کی شہزادی، تو تو ہے ایک امیر باپ کی بیٹی، مگر میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میری ڈیوٹیاں ہیں، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، میں نہیں رک سکتا، میں نے تو جانا ہے۔ وہ اس خاتون نے چند دن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارے، چند دن میں وہ ایسی متاثر ہوئی کہ ابراہیم تیری سنگت کے لیے میں مکہ چھوڑ دوں گی، تیری سنگت کے لیے بادشاہت، زیور، ساری آسائشیں، آرام، سکون میں چھوڑ دوں گی۔ اے ابراہیم آپ جنگلوں میں رہیں گے، میں جنگلوں میں رہوں گی، آپ سفر میں رہیں گے، سب کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاؤں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زوجہ تیری اطاعت اور تیری محبت اپنی جگہ پر، تیرا بابا ایک پاورفل بندہ ہے، بادشاہ ہے، وہ مجھے کیسے اجازت دے گا کہ تجھے ساتھ لے جاؤں؟ شاید وہ اجازت نہ دے۔ انہوں نے کہا ابراہیم گواہ ہو جا، میں تیری زوجہ ہوں، اگر میرے باپ نے مجھے روکا بھی صحیح تو باپ کو چھوڑ کر میں ہمیشہ تیرے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اور اس نے اپنے باپ کو بتا دیا کہ بابا میں ابراہیم کی سنگت کے لیے سب کو چھوڑ سکتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہت، اقتدار، آسائش، آرام، سکون چھوڑ کر آپ کی زوجہ، اور آج کی بیٹیوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ایک بیٹی کا جب نکاح ہو جائے اور وہ ایک سالے شوہر کے گھر آ جائے تو اسے میکے کے آرام، سکون، خواب خیال بھلا دینا چاہیے۔ بھائیوں سے، باپ سے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ آج کئی لوگ بھائیوں کے لیے، آج کئی لوگ میکے کے لیے اپنا گھر برباد کر دیتی ہے۔ ارے میکہ خود زندگی گزارے گا، آج کے بعد رب نے تیری ڈیوٹی شوہر کی تابعداری لگائی ہے۔ آپ سوسائٹی میں ریسرچ کریں، 80% جھگڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں، اور طلاق اور جوڑوں کے درمیان ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا اور تفریق میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے، خاندانوں کی لڑائی جھگڑے، سسرال اور میکے کی ذاتی رنجشیں، بیٹی کو مجبوراً یا باپ کا سائیڈ لینا پڑتا ہے، اور بیٹے کو بھائیوں کا یا اپنے ماں باپ کی سائیڈ لینے پڑتی ہے، اور حق کا راستہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج حضرت سارہ کی صورت میں بتا رہی ہے کہ جس بیٹی کی شادی ہو جائے وہ پہلے اپنا گھر سنبھالے پھر میکے کا سوچے، اگر ایسے کرے گی تو زندگی خوبصورت اور جنت کی طرح گزر جائے گی۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جس عورت کو بیاہ کے اس کے گھر میں لایا ہے وہ اسے پاؤں کی جوتی سمجھے، اسے پاؤں کی نوکرانی سمجھے، اور اسے پورے خاندان کی نوکرانی بنا کے رکھے، اور خاندان کے خاطر روزانہ اس کی نفس عزت پر حملہ کرتا رہے، حتیٰ کہ عزت کرتا رہے، اور اسے یہ احساس دلائے کہ میرے بھائی پہلے، میرا سب کچھ پہلے۔ ہاں شوہر کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خاندان کی خاطر اپنی بیوی پر ظلم کرے، اس کے حق ادا نہ کرے۔ اسلام بڑا ایک بیلنس مذہب ہے، وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے شوہر تیرا لباس تیری بیوی ہے، اور اے بیوی تیرا شوہر تیرا لباس ہے۔ جیسے اس لباس نے اندر کے جسم کا پردہ کیا ہوا ہے، اچھا شوہر وہ ہے قرآن کے نزدیک جو بیوی کا پردہ بن جائے، اور اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کا پردہ بن جائے۔ قصور یہ ہے کہ ہم جوانی میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اچھی بیوی بننے کا درس نہ خود دیتے ہیں، نہ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سوسائٹی اسی طرح یہ سوسائٹی، یہ مدرسے اور ہم اہل آن ممبر نوجوان کو نہیں بتاتے کہ ایک اچھے شوہر کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کہ وہ کس طرح بیوی کا حق رکھے۔ وہ عورت جو سب کچھ چھوڑ کے تیرے لیے آئی ہے کتنی کوئی رعایت کے حقدار ہے، کیا کیا جائے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں کمی ہے کہ ہم نوجوان بیٹے بیٹیوں کی اس نہج پر تربیت نہیں کرتے۔ بڑا ضروری امر ہے کہ آپ بیٹے کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ
اخلاقی تعلیم دیں اور بالخصوص کہ اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک ایک چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے مگر ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے. اور جب ہم نے بیٹے بیٹی کو گھر بسانے کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت نہیں دی، چھوٹے چھوٹے معاملوں پر لڑائی جھگڑا، چھوٹے چھوٹے معاملوں پر روٹ کے گھر بیٹھ جانا، چھوٹے چھوٹے معاملے پر بیوی کو مارنا پیٹنا، نمک زیادہ ہو گیا تب مار پیٹ لیا، برتن صاف نہیں ہوئے تب مار پیٹ دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور گھر ٹوٹ رہے ہیں. یہ بے صبری اور لاشعوری کا اظہار ہے سوسائٹی میں. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اپنا گھر کیسے آباد کرنا ہے. حاضرین مکرم، ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کے چل پڑے. جب حضرت سارہ کو لے کے چل پڑے آگے جاتے ہیں تو رستے میں کسی بادشاہ نے اپنی فورس کھڑی کی ہے. اطلاع ملتی ہے کہ یہ وہ ظالم بادشاہ ہے جو عورت اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے تو اللہ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے. ظالم بادشاہ رستے میں کھڑا ہے اور وہ دوسرے ملکوں سے آنے والے مسافروں میں جو عورت اس کو پسند آئے وہ اسے ساتھ لے جاتا ہے. یہ اس ظالم کی عادت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی رستے میں پتہ چل گیا کہ وہ بدبخت عورتوں کی خواہش رکھنے والا کھڑا ہے. ایک پیغمبر کے ساتھ ان کی زوجہ ہے اور قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے صندوق یا کجاوے میں اپنی زوجہ کو بند کیا، ڈانپ دیا. یعنی باکس، صندوق کا لفظ ہے، لکڑی کا تھا یا اونٹ کا کجاوا تھا، کور کر دیا کہ عورت نظر نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مال و متال ہے، اہل خانہ نہیں، یہ میرا مال و متال ہے. پوچھا ہوگا. لیکن انہوں نے تلاشی لی تو حضرت سارہ اندر سے نکلی. بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، ناز و نعم میں پلی تھی، جوان تھی. تو خادموں نے اسے نکالا صندوق سے یا کجاوے سے یا اس باکس سے. تو کہا یہ کون ہے؟ وہ بادشاہ بیوی ہوتا لے لیتا اور اگر کسی کی بہن ہوتی تو اسے چھوڑ دیتا بھائی کی وجہ سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی اجازت سے کہا یہ میری بہن ہے، دینی بہن. معاذ اللہ پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے، یہ حکمت بھرے الفاظ تھے کہ یہ ہماری دینی بہن ہے. اس معاملے سے نکلنے کے لیے اس کے باوجود انہوں نے حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا. بادشاہ نے با پردہ قد و کاٹ کی خوبصورت اس عورت کو دیکھا تو وہ آگے بڑھا، ہاتھ آگے کرنے کی کوشش کی تو ظالم بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی سوکھ گیا. ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جادوگرنی ہے. اس نے کہا میں جادوگرنی نہیں، تو نے غلط نیت سے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میرے رب نے تیرا ہاتھ شل کر دیا، تو ارادہ بدل تیرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا میں ارادہ بدلتا ہوں. ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے دوسری بار دیکھا، گندی نگاہ سے اندھا ہو گیا. پھر بادشاہ نے کہا یہ جادو کرنی ہے. اس نے کہا میں اللہ کے نبی اور رسول کی بیوی ہوں، اسی لیے تم ایسا نہیں کر سکتے. دوبارہ اس نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں. دوبارہ اس نے توبہ کی. حضرت سارہ نے معاف فرمایا تو اس کی دوبارہ آنکھیں آ گئیں اور وہ دیکھنے لگ گیا. جب وہ دوبارہ دیکھنے لگ گیا پھر اس نے غلط نگاہ ڈالی، اب وہ پھر اندھا ہو گیا. پھر حضرت سارہ سے معافی مانگنے لگا کہ بس اب مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں اے نیک صالح خاتون میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا، نہ ہی غلط ارادہ کروں گا.
حضرت سارہ نے فرمایا اب میری وجہ سے نہیں، اب میرے شوہر کی وجہ سے رب نے تیری آنکھیں لی ہیں۔ 2 بار میری وجہ سے لی، تیسری بار میرے شوہر کی وجہ سے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی اور ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا وعدہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کی آنکھیں آ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور معافی مانگ کے جب وہ چلنے لگے اس نے کہا میری بیٹی ہے بڑی خوبصورت، اے سارا، اے پیغمبر کی بیٹی، میں اپنی بیٹی بطور نوکرانی تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ کو اس بادشاہ نے اپنی غلطی کے ازالے کے لیے اپنی جوان بیٹی کنیز کے طور پہ دے دی، نوکرانی کے طور پہ دے دی۔ سو حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، ہجرت سے ہے نا، ہجرت کرنے والے، اور بھی اس کے معنی ہیں، وہ ان کے ساتھ چل پڑی، چونکہ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، 120 سال عمر ہو گئی تھی، یا 80 سال آپ کی زوجہ کی عمر۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ابھی نہیں ہوئی تھی، چونکہ عمریں ہر دور میں ویریٹ ہوتی ہیں۔ ہماری امت کی ایوریج عمر 60-70 ہے، پچھلی امتیں بہت زیادہ، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، کوئی ایسا دور بھی تھا کہ ہزار سال کی عمروں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سو ہر دور میں عمریں جدا جدا ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو بادشاہ نے ہاجرہ گفٹ میں دی نوکرانی کے طور پر۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تجھے خوشی نہیں دے سکی، میں بچے تیرے پیدا نہیں کر سکی، آپ میری نوکرانی، وہ جو بادشاہ نے مجھے تحفے میں دی تھی، اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح جذباتی فیصلہ نہ کرو، ہاجرہ تیری نوکرانی ٹھیک ہے، تو میری زوجہ ہے، جب رب کی مرضی ہوگی اللہ اولاد دے دے گا۔ مگر حضرت سارہ نے تاکید کی، ضد کی، اور حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی ہاجرہ سے کر لی، اور پھر اللہ نے وہ جو پہلے کنیز تھی اب نبی کی بیوی بن گئی، اس ہاجرہ کو اللہ نے اسماعیل جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ دوسری بیوی سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا وجود عطا فرمایا۔ سو آج قربانیوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کرتے ہیں، آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم چھریوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم گردنیں کٹنے کا ذکر کرتے ہیں۔ ان چھریوں کے چلنے کے پیچھے اس عظیم ماں کا کردار ہے۔ اماں ہاجرہ نے بیٹے کی تربیت ایسی کی تھی کہ بیٹا اسماعیل، باپ چھری بھی لے کے آ جائے، بیٹا وہ ہے کہ باپ کہے میں نے گردن کاٹنی ہے تو بیٹا وہ ہے جو باپ پر قربان ہو کے گردن بھی کٹا دے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں آج تو باپ بیٹے کو ڈانٹ دے، بیٹے پہلے گھر چھوڑتے تھے، ناراض ہو کے چلے جاتے تھے، اور آج کے بیٹے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ پر گولیاں کھا کے خودکشی کر لیتے ہیں، خود بھی حرام کی موت مرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھی رلا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کئی لوگوں نے گھر کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ میرے دوستو، یہ تعلیم اور تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اگر بچپن سے ہم اولاد کو سکھائیں گے کہ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کیا برکت رکھتی ہے، باپ کی بات ماننے میں کیا اثر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے گردن جھکا دی، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان آپ چھری چلائیے، آپ گردن کاٹیے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کی وجہ سے پورے قرآن میں جا بجا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پر پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا۔ جو خطاب کا وقت ہے وہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ آپ کو میں نہیں بٹھانا چاہتا۔ باہر برابر اسی طرح بارش برس رہی ہے اور خوب برس رہی ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ ہم اور آپ شادی خانہ آبادی کے موقع پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جب گردن کاٹنے کا کہا انہوں نے کٹوا دی، تیار ہو گئے۔ یہ بات آپ سنتے ہیں، اگلی بات سنیے۔
اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام شادی کے بعد بیٹے سے ملنے آئے مکہ.